ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانہ کسی کا، ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانہ کسی کا، افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا، افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا، ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانہ کسی کا، دیوانہ کسی کا، افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا، افسانہ کسی کا۔ Dear viewer, today my contents about Dilip Kumar's old romance. Dilip Kumar کے متعلق آج آپ کو his marriage, his old romance with females giving to information. First of all, subscribe my YouTube channel. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ کو ایک رومانس کی سٹوری آج بتاتے ہیں، لیکن آپ لوگ چینل میرا ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور لائک کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور ہم آج آپ کو چھوٹے سے گیت سے سناتے ہیں۔ اڑ جب جب زلفیں تیری، اڑ جب جب زلفیں تیری، کنواریوں کا دل مسئلے جند میری، ہو جب ایسے چکنی چہرے، او جب ایسے چکنی چہرے، تو کیسے نہ نظر پھسلے جند میری، او we are going to just دلیپ کمار انفارمیشن۔ دیکھیں دلیپ کمار نے 44 سال کی عمر میں شادی کی تھی، اور اس کا نام، وہ کیونکہ پشاور سے آئے تھے اور بمبئی میں یہاں پہ دلی میں وارد ہو کر یہاں پہ جو انہوں نے اس کارن فلم انڈسٹری پہلے جو ہے وہ یہاں پہ آئے، اور انہوں نے کچھ سینڈوچ وغیرہ بیچے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انڈسٹری میں گئے، اور پھر آہستہ آہستہ فلم میں آئے، لیکن ٹریجڈی کنگ 50 کے دور میں لے، لیکن 44 سال کی عمر میں نے شادی کی۔ لیکن ہم رومانس کی طرف جاتے ہیں۔ ان کی جو پہلی ان کا جو رومانس رہا وہ کامنی کوشلس کے ساتھ ان کا رہا، اور کامنی کوشل کے ساتھ وہ ایک فلم بنا رہے تھے۔ کامنی کوشلس بھی اس کو چاہتی تھی، اور دلیپ کمار، دس فرسٹ رومانس ان کا جب دونوں کا تکرار ہوا، اور اس کی فلمز تھی بہار، ارجن فلم اس وقت تھی میرے خیال میں، ایک اور فلم تھی ندیہ کے پارس، اور شبنم، اور اس کے علاوہ شہید فلم میں انہوں نے، اس فلم کے اندر انہوں نے ساتھ ساتھ رومانس بھی کیا، اور دلیپ کمار بھی اس کو چاہتے تھے اور یہ بھی، لیکن ان کا پیار جو ہے پھر ٹوٹ گیا، اور پھر اس کے بعد کیونکہ کامنی کے گھر سے دباؤ تھا، اور کامنی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، کامنی کے گھر سے اس کا بہنوئی مر چکا تھا، اور اس کے گھر سے دباؤ تھا چچا وغیرہ، اور کامنی کو جو ہے زبردستی 1948 کے دوران کامنی کے دماغ پہ زور دیا گیا، اور اس کو جو ہے اب اسی کے ساتھ شادی، جو ہے بہنوئی کے ساتھ اس کو شادی کرنی پڑی، اور کامنی نے آخر مجبور ہو کر کیا، لیکن کامنی دلیپ کمار کو چاہتی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان میں کٹاپ ہو گیا، کیونکہ محبت کے پتنگوں میں لوگ جو ہے افسانے بناتے ہیں، اور یہ ایک سٹوری رج بس گئی، اور دلیپ کمار بیچارے آخر میں رہ گئے، اور کامنی نے اس مرحوم کے ساتھ پھر شادی کر لی، کیونکہ عورتوں کو جو ہے اپنی مرضی پہ جینا نہیں دیا جاتا، اور اس طرح مہلائیں جو ہے وہ کاٹ کر زندگی گزارتی ہیں، یا تو وہ گھروں میں رہتی ہیں، یا تو وہ کسی کا شکار ہو جاتی ہیں، لیکن مہلاؤں کو وومن سے ہو ویری کروئلٹی آن، بٹ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ادر ٹاپک۔ اور پھر اس میں ایک گیت تھا، آج ہم آزاد زندگی کی قسمت کے، آج ہم آزاد زندگی کی
قسمت کیا اس کا کچھ مول ہے. اس طرح کا ایک سانگ تھا جو انہوں نے گایا تھا. لیکن ہم آپ کو جاتے ہیں دوسری جو ہے اس کا سیکنڈ رومانس وتھ مدھوبالا. اس کا جو دوسرا کارن رہا وہ مدھوبالا کے ساتھ رہا. لیکن مدھوبالا عمر بھی اس کے ساتھ چھوٹی تھی, لیکن یہ بھی اس کو چاہتی تھی دل سے. لیکن دلیپ کمار بھی اس کو چاہتے تھے. دلیپ کمار اینڈ مدھوبالا بہت کمبینیشنس یہ رہا 7 سال. اور جب یہ 7 سال رہا اور ان کی جو محبت جو تھی, دلیپ کمار فلموں سے ہٹ کر اس کے ساتھ صحیح رومانس کرنے لگے. اور اس کو کئی بار نوشاد نے اور کئی پروڈیوسر نے منع بھی کیا, لیکن نہیں منع ہوئے اور دلیپ کمار اپنی حرکات سے باز نہ آئے. اور وہ جو ہے مدھوبالا کے ساتھ فلم میں شوٹنگ کے دوران بھی اس کا اظہار کس شوٹنگ میں تھا, وہ فلم تھی ترانہ. ترانہ کے اندر جو ہے ان کا اظہار ہوا اور دونوں ایک دوسرے سے ملتے تھے. اور پھر اس طرح کئی فلمیں بنی جس میں جو ہے مغل اعظم ہو گیا, ترانہ ہو گیا اور کئی اور فلمیں. لیکن مغل اعظم میں یہ ایک دوسرے سے 3 بار ملے. اور پھر ان کی جو کارن ہے ان کی جو محبت کا, کیونکہ محبت کے راز جب کس کو پتہ لگتے ہیں. حال ہی نے کہا کہ محبت وہ راز جو جسے چھپایا نہ جائے گا. تو محبت جو ہے یہ جو جن کی اصلی ہوتی وہ ظاہر ہوتی ہے, اور یہاں پہ محبت ظاہر ہوا اور یہ ایک کا چرچا ہوا. اور یہاں یہ ماہی نائک جو ہے بیچارے اکیلے رہ گئے. اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ فلمز نئے دور میں جو ہے ان کی جو ہے کیونکہ اس کے والد مدھوبالا کے جو عطا اللہ یہ وہ جو ہے مدھوبالا کو منع کرتے اور یہ کورٹ تک بات گئی اور کورٹ میں جاتے رہے. لیکن اس دوران دلیپ کمار کا ایک اور نیا دور شروع ہوا. وہ تھی عطا ماریہ جو ہے, اس کے ساتھ اس کا عشق ہوا اور ان کے ساتھ جو ہے ان کا جو ہے عشق بھی چلا. اور عطا ماریہ کے ساتھ اس وقت کیونکہ کئی کارن ایسے ہوئے کہ عطا اللہ جو مدھوبالا کے باپ تھے وہ تھوڑے پیسے کے چکروں میں تھے, تھوڑے لالچی تھے. دلیپ کمار نے اسے کہا کہ یہ لالچی ہے. اور یہاں تک کہ مدھوبالا کو آخر جو ہے اس فلم نیا دور کے دوران اس کو اتر پردیش جانا پڑا اور مدھیہ پردیش جانا پڑا, جہاں پہ جو ہے اس کو دور جانا تھا اور شوٹنگ کرنی تھی. لیکن وہ نہیں گئی اور اس کی کئی جو ہے وجوہات ہیں. باپ نے کہا کہ اس سے کچھ چورا لے گا, اور یہ دلیپ کمار کے ساتھ ملی ہوئی اور اس کو جو ہے 100 کرتے اس پہ زبردستی کرتے ہیں. اور محبت کے اندر جو لوگ زبردستی کرتے ہیں تو وہی کارن جہاں پہ ہم آپ کو لے چلتے ہیں تیسرے رومانس کی طرح. جو ہے جو وکتی مالا جو ان کی کے ساتھ انہوں نے رومانس کیا. اور وکتی مالا جو ہے اس نے 6 فلموں میں سپر ہٹ فلمیں رہیں, جس میں جو ہے کئی انہوں نے جو ہے فلمیں اور انہوں نے کئی فلمیں اس کے ساتھ, اور اس پہ رفیع کی آواز اس دوران اور شکیل کی شاعری تھی, نوشاد کا میوزک تھا. تو یہاں پہ ہم 55 میں انہوں نے جو ہے دیوداس فلم بنائی جس میں وکتی مالا کے ساتھ ایک گیت تھا, اڑ جب جب زلفیں تیری, اڑ جب جب زلفیں تیری, کنواریوں کا دل مسلے جند میری, جب ایسے چکنی چہرے ہو, جب ایسے چکنی چہرے تو کیسے نہ نظر پھسلے جند میری. These songs on those times. Now we are going to just اس کا چوتھا جو رومانس رہا وہ اس چوتھا دور جو ہے وحیدہ رحمان کے ساتھ دلیپ کمار کا رہا. اور یہ یاد رہیں کہ وہ ان کی شادی کے بھی چرچے ساتھ ساتھ ہوتے رہے. لیکن 1966 میں ان کا فلم کی شوٹنگ کے دوران وحیدہ رحمان اور دلیپ کمار کا رومانس ہوا, اور یہ آپس میں ملتے جلتے بھی تھے. اور 67 میں انہوں نے ایک فلم بنائی, پھر 68 میں انہوں نے ایک فلم بنائی, اور اس میں ایک گیت تھا 68 کا کہ آج کی رات میرے دل کی سلامی, آج کی رات میرے دل کی سلامی. یہ پریم بھاشا آپ کو اس لیے بناتے ہیں کہ اس میں بچن میں اس میں ماہی نائکس جو دلیپ کمار ہیں اس کی کارن جو ہے کیونکہ محبت کبھی دو دلوں کو ملنے نہیں دیتی. اور یہاں پہ جو ہے دلیپ کمار کی عمر 44 سال کو پہنچی, اور اس کا پھر شادی میں جو ہے سائرہ بانو کے ساتھ ہوئی. اور سائرہ بانو ان کی ایک پڑوسن تھی, اور یاد رہے کہ سائرہ بانو جو تھی وہ نسیمہ بانو کی بیٹی تھی, اور نسیمہ بانو بھی فلم ایکٹر
ایکٹرس اور وہ بھی فلموں میں رہیں اور انہوں نے بھی فلم میں جو ہے 30 اور 40s کے دشک کے دوران جو ہے انہوں نے بھی کئی ایکٹریس اور فلموں میں کام کیا، اور جہاں پہ جو ہے اس نے اپنی بیٹی کو نسیم بانو نے سائرہ بانو کو جو لندن میں تعلیم کرائی، اور اس کے لیے جو ہے فلم میں ایکٹریس کے رول کے طور پر جو اس نے اس کا سارا راستہ صفا کیا جب وہاں سے لندن سے وہ آئی، کیونکہ یہ پڑوسی تھی دلیپ کمار بھی ان کے ساتھ بات سے بات کرتے اور ان کا رومانس چلتا رہا، لیکن وہ کیونکہ سائرہ بانو جو تھی وہ بچپن سے دلیپ کمار کی فلمیں دیکھتی، دلیپ کمار کو چاہتی تھی، اس کی آواز کی، اس کے رومانس کو، اس کی ٹریجڈی کنگ کو، اس کے انداز کو، اس کی باتوں کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، اور یہ آپس میں پڑوسی بھی رہیں، لیکن جب 1959 میں جو ہے سائرہ بانو جب ایک فلم بناتی ہیں، وہاں لندن سے واپس آتی ہیں، فلم بناتی ہیں، اور اس وقت جو تھے وہ ایک بہت بڑے ماہ نائک سٹار تھے جو انہوں نے فلم بنائی، لیکن اس میں جو ہے اس فلم میں جو ہے اس کا سٹار راجن کمار اس وقت تھے، وہ بہت بڑے راجن کمار جو تھے وہ 66 میں ان کا یہاں پہ ان کے ساتھ جنم ہوتا ہے، اور وہ فلم بناتے ہیں، راجن کمار اور ان کا رومانس چلتا ہے اور فلمیں بناتے ہیں، اور وہ فلمیں کسی حد تک تو ہٹ، اور راجن کمار کا نام بہت رہا، لیکن وہ اس کو جو ماں ہے وہ اس کو اس سے عشق رومانس نہیں کرنے دیتی۔ نسیمہ بانو جو اپنی بیٹی کو بہت منع کرتی، لیکن جو ہے سائرہ بانو نہیں منع ہوتی، اور یہاں پہ ایک دن پارٹی ہوتی ہے، اور جس میں جو ہے 66 کے لگ بھگ جو ہے ان کی جنم بھومی کی ایک پارٹی ہوتی ہے، جس میں جو ہے راجن کمار نہیں آتے اور وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، اور جب نسیمہ بانو دلیپ کمار کو سمجھاتی ہے کہ وہ سائرہ بانو کے ساتھ اس طرح اس کو سمجھائے، لیکن دلیپ کمار سائرہ بانو کو سمجھاتے ہیں اور ان کو جو ہے پھر لے جاتے ہیں سیر کے لیے، اور پھر وزٹنگ دی اینڈ دی ان کو ہنساتے ہیں، پھر وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، مختلف وزٹنگ کرتے ہیں، اور دلیپ کمار اس کو جو ہے سمجھاتے ہیں کہ تمہاری عمر اور اس کی عمر میں فرق ہے، اور اس کو جو ہے پورا گائیڈ لائنس کرتے ہیں، تو یہ ایک رومانس بہت زیادہ چلتا ہے، اور جو ہے پھر آخر کار اسے شادی کا کہتے ہیں کہ تمہاری عمر چھوٹی ہے اور 20-22 سال کی ہو، اور پھر وہ جو ہے آخر کار وہ کہتی ہے کہ آخر کون ہے، پھر وہ سائرہ بانو جو ہے اس کے ساتھ 44 سال کی عمر دلیپ کمار کی ہوتی ہے اور 22 سال سائرہ بانو کی ہے، لیکن دل کی بات ہے، من کی دنیا جو ہے من جس کو چاہتا ہے، کیونکہ من کے سچے ہوتے ہیں ان کو پریم ملتا ہے، اور من کے سچوں کو جو ہے اور جو اس کے علاوہ یہاں پہ ان کی شادی کا پھر ہو جاتی ہے، اور دلیپ کمار کے ساتھ پھر سائرہ بانو ساری زندگی گزارتی ہے، اور انہوں نے فلمیں بھی کئی بنائی ہیں جو میں پچھلے اپنے چینل میں بتا چکا ہوں، اور یہ ان کا رومانس رہا، لیکن اس میں دلیپ کمار پہ یاد رہیں کہ میں کئی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ دلیپ کمار پہ آواز جو ہے وہ محمد رفیع کی ججی اور مکیش اور طلعت محمود، لیکن شکیل کی شاعری جو میں پہلے بتا چکا ہوں، اور یہ آپ سنیں، اور اس سے دیز آر گریٹ لٹریچرس اینڈ یو کین فیل بٹس آپ کو اس نے، کیونکہ دلیپ کمار 44 سال کی عمر تک کئی لوگوں کی رومانس کے قصوں سے جو ہے تنگ آ چکے تھے، اور عورتوں سے اس کو نفرت ہو چکی، کیونکہ جو پیچھے پلاننگ بنانے والے جو ہوتے ہیں، جس طرح مدھو بالا کو جو ہے کئی پروڈیوسر نے جو ہے اس طرح پھنسایا کشور دا کا ساتھ، اور پھر اس طرح تیری بربادیوں کی مشورے ہیں آسمانوں میں، اور اس طرح پیچھے جو گائیڈ لائن پیچھے جو چل رہا ہوتا ہے وہ جو ہے کیونکہ لڑکیاں بڑی بھولی ہوتی ہیں کچی عمروں میں، یہ کئی شاعروں نے کہا، لیکن یہ ہم آپ کو آپ کو یہ بتایا کہ یہ پیچھے سے جو ہے دوسرا ہاتھ ہوتا ہے، تو اب انہوں نے یہ آپ کو معلومات دی ہے، اب ان کا اس ماہ نائک سٹار دلیپ کمار ٹریجڈی کنگز ان کے بارے میں، اور ان کے کارن جو آپ کو ہم نے وچن دی ہیں، جو آپ کو ہم نے ان فلموں کے متعلق جو اباؤٹ آل انفارمیشن ٹو رومانس آف دلیپ کمار ڈفرنٹ جسٹ لائک ٹو ہز آل کامنی کوشلس اینڈ film just like to Naya Dors and Madhubala and then Vikti Mala and then Wahida Rahmans and then Saira Bano Miss Merits and also giving to information. Please subscribe and likes. آج کے کریکٹرم میں ہم آپ کو دھنیواد اور شبارس اور اب ان کا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی معلومات ہم آپ کو پہنچاتے رہیں گے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اڑ جب زلفیں تیری اڑ تیری کنواریوں کا دل مسلے جند میری جب چہرے
تو کیسے نہ نظر پھسلے جند میری which kind of romance آپ جو ہے رومانس میں سجے which kind of romance give to comments how the کون سا آپ کو کریکٹر do you like to please give to comments thank for watching